نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدین نصیحہ دین نصیحت کا نام ہے اور دین اور اسلام ہمیں ایک دوسرے پر احسان کرنا سکھاتے ہیں، دوسروں پر رحم کرنا، دوسروں پر ترس کھا جانا اور دوسروں پر احسان کر دینا اور دوسروں کی خیر خواہی سوچنا بہت بڑا اجر اور بہت بڑا ثواب ہے۔ اور یہ ادا میرے اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ کی لاریب کتاب کے اندر واقعات موجود ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ دوسروں کی بھلائی سوچنا، دوسروں کی خیر سوچنا اللہ کو کتنا عزیز ہے۔ کہ چیونٹیاں، چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں راستے میں اپنے رزق کی تلاش میں گھوم رہی ہیں اور ان کی نگران، ان کی ملکہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ جس طرح انسانوں کے ہاں بادشاہ ہوتی ہے، بادشاہت ہوتی ہے، کوئی سربراہ ہوتا ہے، اسی طرح ہر مخلوق کا کوئی سربراہ ہوتا ہے ان میں سے۔ تو چیونٹیوں کی ملکہ، چیونٹیوں کا سربراہ، چیونٹیوں کی ملکہ بھی انہیں کے ان میں موجود ہے۔ اب چیونٹیاں جو ہیں وہ کافی تعداد کے اندر راستے کے اندر اپنے رزق کی تلاش میں، کوئی کدھر گھوم رہی ہے، کوئی کدھر پھر رہی ہے۔ ان کو اطلاع نہ ہوئی، لیکن ان کی جو ملکہ تھی جس کے ماتحت یہ باقی چیونٹیاں چلتی تھی، تو اس کو اطلاع ہو گئی، سمجھ گئی اور اس نے آواز لگائی کہ اے چیونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تمہیں پاؤں کے نیچے روند نہ ڈالیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس ملکہ چیونٹی ہے لیکن اس کو اپنی رعایا کا کتنا احساس اور کتنا خیال ہے کہ میری رعایا کا نقصان نہ ہو جائے، اور فوراً متنبہ کیا اور اعلان کیا اور آواز لگائی۔ اب اس ملکہ نے اپنی عوام کی خیر خواہی کا سوچا، ان کی ساتھ بھلائی کا سوچا کہ ان کی جان کو نقصان نہ ہو۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے پوری سورت نمل کے نام پر نازل کر دی۔ نمل کہتے ہیں چیونٹی کو، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت کو اس ملکہ کی جو چیونٹیوں کی سربراہ ہے اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں پوری سورت کا نام سورت نمل رکھ دیا، یعنی چیونٹیوں والی سورت رکھ دیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت کو کتنا یہ محبوب ہے، اس لیے ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کریں، خیر سے پیش آئیں۔ اب دیکھیں مائی ہاجرہ ہے علیہ السلام، بچہ ہے اسماعیل علیہ السلام، اور پیاسا تڑپ رہا ہے اور ماں دوڑ کے جاتی ہے ایک پہاڑی پر پانی کی تلاش میں، اور جب پہاڑی پر پہنچتی ہے تو پانی نظر نہیں آتا، تو بچے کو تڑپتا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے، پھر واپس بچے کے پاس آتی ہے اور بچے کو پھر پیاسا دیکھ کر پھر برداشت نہیں کر سکتی تو پھر دوڑ لگاتی ہے۔ تو اس طرح اس نے 7 چکر کاٹے، اور میرے اللہ کو یہ اتنے پسند آئے کہ اگرچہ وہ اپنے بچے کی محبت میں پانی تلاش کر رہی ہے، ماں کی ممتا ہے، محبت سے بری ہے، اور ماں سے زیادہ قریبی رشتہ اولاد کے ساتھ اور کس کا ہو سکتا ہے، اور ماں سے زیادہ محبت کون کر سکتا ہے۔
لیکن وہ ماں اپنے بچے کے محبت میں پھری اور اس میں محبت میں گئی، پیار میں گئی اور پانی کی تلاش میں گئی، تو اس کا اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی اس کی کہ اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا کہ اے مائی ہاجرہ، تیری ادا مجھے اتنی پسند آئی، اب قیامت کے دن تک، قیامت تک جو بھی حج کے لیے آئے گا، جب تک تیری طرح دوڑ کر 7 چکر نہیں کاٹے گا تو میں اس کا حج قبول نہیں کروں گا۔ حالانکہ اس نے تو پانی کی تلاش میں، تو آج کا حاجی پانی کی تلاش میں تو نہیں پھرتا، لیکن یہ اس ادا کو زندہ کرنے کے لیے، اس طریقے کو زندہ کرنے کے لیے، اس ادا کو محفوظ کرنے کے لیے کہ جو ادا مائی حاجرہ نے لائی تھی اور وہ اللہ کو اتنی پسند آئی، تو اللہ نے باقی امت اور باقی لوگوں کے اندر اس کو ایک رواج دیا اور قیامت کی صبح تک اس چیز کو جاری کر دیا۔